السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمیشہ خوش رہیں، خوش رہیں۔ آج کی بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور بہت دنوں سے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن اب دیکھیں مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے ایک دوسرے کا سے مل بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جن میں انسان جو ہے اگر مل نہ سکتا ہو فزیکلی، تو مثال کے طور پر ویڈیوز میں، تصویروں میں جو ہے انسان وہ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنے لوگ درد بیان کر لیتے ہیں، خوشیاں بیان کر لیتے ہیں۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت زبردست فاسٹ سسٹم جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں تصویروں میں۔ کسی زمانے میں ہمیں تھا کہ یار کوئی ایسا بھی ڈیوائس آئے گا کہ جو ہے سامنے بات کریں گے اور سامنے تصویر ہوگی اس بندے کی، اور دیکھیں آپ وہ زمانہ آگے سامنے تصویر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ ہوں اور کوئی کسی دوسرے ملک میں بھی ہو، دنیا کی دوسرے کونے میں بھی ہو، تو وہ اس کی لائیو اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کمرے شمرے بھی اگر دکھاتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں، ادھر سارا کچھ دکھا رہے ہیں۔ بس یہ ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی یہی فرمایا تھا، آخری وقت ان کی زبان پہ یہی تھے، الصلاۃ، اور اپنے غریب مطلب ہے کہ نماز قائم کریں، اور غریبوں اور بے کسوں اور یتیموں، جو مطلب کمزور طبقہ ہے اس کی مدد ضرور۔ اچھا، اس سے ایک شروعات اپنے فیملی سے کریں، شروعات اپنے بہن بھائیوں سے کریں۔ بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک یورپ کی ایک خاتون تھی، وہ جب ریٹائر ہوئی تو پینشن اس کی شروع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو $5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ خیر وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ فوت ہو گیا، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ تو لیکن کانفیڈنس بہت تھا، اور وہاں پہ چونکہ سسٹم جو ہے بالکل زبردست ہے، تقریباً مساویانہ سسٹم ہے، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ خیر وہ اس کے ہسبینڈ فوت ہوا، اور وہ پھر بھی جناب ایک دفعہ کسی دوسرے شہر میں اس کو کام پڑ گیا۔ جب کام پڑ گیا تو واپسی پہ آ رہی تھی تو اس کو ٹائر پنکچر ہو گیا، اس کو ٹائر چینج کرنا نہیں آتا تھا، اور گرمی میں جناب وہ سخت گرمی میں جناب وہ کھڑی ہوئی ہے، اور جناب وہ اتنی سخت گرمی تو یورپ میں نہیں پڑتی ہے، لیکن بہرحال گرمی تھی نا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ سڑک پہ کھڑی اور مدد کے لیے بتا رہی ہے، تو اس نوجوان نے کہا بی میں اب کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، تو میں نے دوسرے شہر بھی جانا ہے۔ خیر اس نوجوان نے اس کا ٹائر چینج کیا، تو ٹائر چینج کرنے کے بعد اس خاتون نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی مدد کروں، اتنا اچھا انسان ہے۔ خیر اس نوجوان نے اس بوڑھی خاتون کا گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا، اور جب بوڑھی اماں نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ جملہ کہا اور گاڑی سٹارٹ کی اور یوں چلا گیا۔ خیر دن گزرتے رہے اسی طرح۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں گئی کھانا کھانے کے لیے، تو جب کھانا کھانے کے لیے گئی تو وہاں پہ جو ویٹرس تھی نا، تو وہ امید سے تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کو اس پہ بڑا ترس آیا، اور اس کا بوڑھی اماں نے یا بوڑھی خاتون نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم محنت کر رہی ہو اس حالت میں، تم پریگننٹ بھی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہم غریب ہیں، میرا خاوند بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتی ہوں، اور اگلے مہینے ہماری خوشی آنے والی ہے، تو ہم اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اور ہمارا جو گھر کے قریب جو اسپتال ہے نا، وہ $5000 لیتا ہے ڈلیوری کیس کی، تو اس وجہ سے میں کام کر رہی ہوں، ہم دونوں ہسبینڈ میاں کام کر رہے ہیں۔ خیر اس نے بوڑھی خاتون
ایک لفافہ اس کو دیا اور اس لفافے میں اس بوڑھی خاتون نے 5,000 روپے رکھے اور اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھ دیا کہ مجھے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بوڑھی خاتون جب جانے لگی تو اس ویٹرس کو اس نے بلایا، ٹپ دی اور لفافہ کہا کہ آپ نے یہاں نہیں کھولنا ہے، گھر جا کے کھولنا ہے۔ خیر وہ گھر گئی، کہ سارا کوئی کھانا شانا کھایا تو اسے یاد آیا، اوئے ہوئے ہوئے آج تو بوڑھی خاتون نے مجھے ایک لفافہ دیا ہوا ہے۔ اس لفافے میں وہ لفافہ جب اس نے کھولا نا اپنے خاوند کے سامنے، تو وہ جو خاوند تھا نا اس کا، وہ وہی لڑکا تھا جس نے اس بوڑھی خاتون کی مدد کی تھی۔ اور اس بوڑھی خاتون کو اس کے خاوند نے اس ویٹر کی خاوند نے کہا تھا کہ مجھے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لفافے کے اندر سے جب وہ ویٹر نے خاوند کی موجودگی میں، اپنے ہسبینڈ کی موجودگی میں وہ لفافہ کھولا تو اس لفافے میں سے 5,000 روپے نکلے، یعنی $5,000 نکلے، اور ساتھ ہی ایک چٹکی پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے دوسرے کی مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لڑکے کو ٹھک سے یاد آیا کہ اوئے ہوئے ہوئے یہ تو وہی بوڑھی خاتون ہے۔ خیر ان کا کام ہو گیا۔ اب دیکھیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہوتا ہے، تو اس کے مخالف میں اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ برا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ سنانے کا یہی مقصد تھا کہ بچپن میں ہم لوگ کرتے تھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ کہانیاں شانیاں ہوتی تھی، ہم پڑھا کرتے تھے۔ یہ اصول آج بھی قائم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس پہ زور دیں اور اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلے کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔